اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، بس تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس بات کا کہ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی کم کر دو نماز میں سے۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ تمہیں فتنے اور آزمائش میں ڈال دیں گے، تو محتاط رہو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس آیت کا درس کا ایک حصہ کل گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو سفر سے تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، سفر دشوار چیز ہے، اور حضور نے حدیث میں بھی فرمایا کہ سفر کی وجہ سے کھانا پینا اور ہر چیز بندے کی متاثر ہو جاتی ہے، تو بلکہ حکم دیا حضور نے، استحباباً حکم دیا کہ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کہ جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے سفر میں تو اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ آؤ، تو گھر میں سکون ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کل یہ بیان ہوئی تھی کہ سفر کی ان مشقتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے شرعی احکام بدل جاتے ہیں، مسافر کو بعض اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایتیں مل جاتی ہیں۔ مثلا کل بتایا تھا کہ روزہ مسافر کے لیے فرض نہیں رہتا، کہ اس کے لیے اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھے یا افطار کر لے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ روزے کی فرضیت رہے گی، لیکن روزہ رکھنا جو ہے اس کی فرضیت ساقط ہو جائے گی کہ اب رکھے نہ رکھے دونوں کا اختیار۔ حالانکہ عام جو آدمی مقیمی ہوتا ہے، اپنی جگہ اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے، مسافر نہیں ہوتا، اس کو ہر حال میں روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، نہیں رکھے گا تو سخت گناہگار ہوگا یا دوسرے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ لیکن جو آدمی مسافر ہوتا ہے تو اسے اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی چاہے تو روزہ رکھ لے، اگر چاہے تو نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ ایک رعایت یہ مل گئی۔ دوسری رعایت یہ مل جاتی ہے کہ 4 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے وہ نصف ہو جاتی ہے، آدھی رہ جاتی ہے، 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور البتہ جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، ان کو نصف نہیں کیا جاتا، کیونکہ 3 کا آدھا 1.5 یہ کوئی نماز نہیں ہوتی، 2 کا آدھا 1 یہ بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ظہر، عصر اور عشاء، یہ جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ مسافر جو ہے یہ 2 رکعتیں پڑھے۔ اور اسی طرح شرعی سفر کی جو مسافت ہے وہ کتنی ہے، کتنے سفر پہ جو ہے وہ آدمی مسافر شمار ہوگا، یہ بھی کل بیان ہوا تفصیل کے ساتھ، اور اس میں علماء کے جو اختلاف تھے وہ بھی بیان ہوئے۔ تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہمارے ہاں جو فتویٰ ہے وہ اس پہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید نے میل اور کلومیٹر بیان نہیں فرمائے، بلکہ حضور نے 3 دن کا سفر فرمایا ہے۔ اور 3 دن کا سفر اس زمانے کا جو اونٹوں پر یا پیدل یا خچر پر یا گھوڑے پر کیا جاتا تھا، اعتدال کے ساتھ، کہ راستے میں مسافر اپنے کھانے پینے کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے، آرام بھی کر رہا ہے، رک بھی رہا ہے، اور اس طرح اعتدال کے ساتھ تقریباً 1 دن میں 16 میل جو ہے یہ سفر طے ہوتا تھا۔ تو 3 دن میں 16 48 میل تک اگر کوئی آدمی جا رہا ہے یا اس سے آگے جا رہا ہے تو وہ مسافر شمار ہوگا۔ پہلے زمانے میں میل شمار ہوتے تھے، آج کل کلومیٹر آ گئے ہیں، تو میل کو کلومیٹر میں لائیں تو یہ 78 کلومیٹر بن جاتے ہیں۔ 78 کلومیٹر، 48 میل 78 کلومیٹر، تو 78 کلومیٹر سفر کر رہا ہے یا اس سے زیادہ کر رہا ہے تو آدمی مسافر ہے۔ اب اس کے دوران جتنی بھی نمازیں آئیں گی ان میں سے جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، ان کو وہ 2 رکعتیں پڑھے، یہ رعایت بھی حاصل ہوگی اور شرعی سفر کی مسافت بھی طے ہوگی۔ اور کل ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ ایک خشکی کا سفر ہوتا ہے، ایک سمندری آبی سفر ہوتا ہے، پانی کا۔
تو بری اور بحری سفر دونوں میں فرق ہے۔ بری یعنی خشکی کے سفر میں 48 میل یعنی 78 کلومیٹر ہے، اور جو بری سفر ہے دریائی، سمندری، آبی، پانی کا سفر، اس میں چونکہ کشتیاں اور جہاز اس سپیڈ سے نہیں چل سکتے جس سپیڈ سے جو ہے وہ خشکی کے اندر گاڑی یا خشکی کے اندر جو ہے وہ آدمی چلتا ہے، تو اس لیے وہاں جو ہے تقریباً 20 میل بنتا ہے، 20 میل کے قریب سفر۔ اور اسی طرح کل جو ہے نماز میں جو قصر ہے اس کا حکم بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم قصر کر لو، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی بیان ہوئی کہ وہ فرماتی ہے کہ اصل میں نمازیں 2 رکعت تھیں، نماز کی اصل جو ہے وہ 2 رکعت تھی ہر نماز، پھر بعد میں ان کو بڑھا دیا گیا، تو گویا کہ سفر میں نماز کم نہیں ہوتی بلکہ اس آدمی کے لیے نماز کا بقیہ حصہ معاف کر کے نماز کو اپنے اصل پہ لے آیا جاتا ہے، 2 پہ لے آیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں جو کمی ہے، یہ کمی کرنا جو ہے یہ نماز کی رکعتوں میں مراد ہے، قرات میں نہیں ہے کہ رکعتیں کم کر لی جائے۔ اور مسافر کے کچھ مسائل ضروری تھے، وہ بھی بیان ہوئے تھے کل کے درس میں۔ آج کے درس میں 2-3 مسئلے اور ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قصر کی شرعی حیثیت کیا ہے، سفر میں آدمی جا رہا ہے، کیا آدمی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے یا اس کو قصر ہی کرنی ہوگی؟ تو قصر کی اپنی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سفر میں قصر کرنا واجب اور ضروری ہے یا مستحب ہے؟ 4 ائمہ جو ہیں فقہا میں سے، ائمہ اربع میں سے، 4 اماموں میں سے 2 امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اس کو وجوب کا درجہ دیتے ہیں، واجب فرماتے ہیں کہ قصر نہ کرنے والا آدمی گناہگار ہوگا۔ جو آدمی قصر نہیں کر رہا، پوری نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ گناہگار ہوگا۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، تو گویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ سفر میں قصر کرنا افضل ہے۔ ائمہ کے اختلاف کو سامنے رکھ کے کہ افضل یہ ہے کہ بندہ قصر ہی کرے، اگر پوری نماز پڑھ لے گا تو بندہ گناہگار ہوگا ہمارے ہاں۔ تو مسافر نے چونکہ 4 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے ظہر، عصر، عشاء، اس میں 2 کی بجائے اگر 4 پڑھی تو اس میں آخر میں پھر اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا، چونکہ یہ غلطی ہوگی، 2 رکعت پہ بیٹھ گیا تھا، بیٹھ کے اس نے پھر کھڑے ہو کے اگلی 2 رکعتیں بھی پڑھ لی، حالانکہ اسے نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اس پہ واجب یہ تھا کہ وہ 2 رکعت ہی پڑھتا، تو اگر آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو پھر 2 فرض ہو گئے، 2 نفل ہو گئے، تو اس کی نماز ہو گئی۔ تو اگر اس نے سجدہ سہو نہ کیا تو اسی نماز کے وقت کے اندر اس کا اعادہ واجب ہے کہ وہ نماز دوبارہ دہرائے۔ ہاں وقت گزر گیا تو وقت گزرنے کے بعد اس نماز کا اعادہ کرنا مستحب ہے کہ کر لے تو ثواب ہوگا، لیکن واجب نہیں رہے گا۔ اور اسی میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ تو اس صورت میں ہے کہ دوسری رکعت میں بیٹھ کے کھڑا ہوا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اگر کوئی آدمی دوسری رکعت پہ بیٹھا ہی نہیں ہے اور تیسری چوتھی بھی اس نے ملا کے پڑھ لی تو آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے تو نماز نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے درمیان کی جو دوسری رکعت تھی اس میں جو قاعدہ تھا وہ اس کا آخری قاعدہ تھا۔ جو 4 رکعت میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، وہ پہلا قاعدہ واجب ہوتا ہے پہلی دفعہ بیٹھنا، دوسرا قاعدہ آخری قاعدہ فرض ہوتا ہے۔ اور جو 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے جیسے فجر کی نماز ہے، اس میں تو ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، وہ اس کا آخری ہوتا ہے، تو وہ آخری قاعدہ فرض ہے۔ تو مسافر کی نماز چونکہ کم ہو گئی ہے تو اس کی 2 رکعتیں ہیں، تو 2 رکعتوں کا آخری قاعدہ درمیانہ جو بنتا تھا وہ فرض تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا، تو اس لیے فرض چھوٹنے سے نماز ضائع ہو جاتی ہے، اس کو سجدہ سہو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو 4 مسئلے اس میں بھی سمجھ لیں۔ تو البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قصر کرنا، یہ جو قصر کی جاتی ہے، نماز آدھی کی جاتی ہے، صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقۃ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قصر ہے نا، قصر نماز، یہ صدقہ ہے،
तसद्दक़ अल्लाहु बिहा अलैकुम, जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर सदका किया है, यानी तुम्हें इसकी इजाजत दी है, फ़अक़बिलू सदक़तहु, अल्लाह के सदके को कबूल करो। यानी तुम्हें पूरी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, आधी नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह जब तुम पर एहसान कर रहे हैं तो तुम अल्लाह ताला के एहसान का बदला इसी तरह दो कि अल्लाह के एहसान को कबूल करो। अब अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए रियायत कर रहा हूँ कि 4 की 2 कर रहा हूँ और आप 2 की जगह 4 पूरी पढ़ रहे हैं, गोया कि अल्लाह के इनाम को वसूल नहीं कर रहे। तो ये जो छोटी और बड़ी ईद के रोजे हैं, छोटी और बड़ी ईद वाले दिन रोजा रखना ये हराम है। इसमें भी अहादीस में आता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर इनाम किया है, तुम्हें खाने पीने का हुक्म दिया है, और आप अगर कोई बंदा उठ के खड़ा हो जाए कि नहीं मैं तो सारा साल रोजे रखता हूँ, इन दिनों में भी रखूंगा, तो वो सख्त गुनाहगार होगा, उसका रोजा जायज नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह खुला रहे हैं और तुम अल्लाह के खाने को रद्द कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ भी कसर में भी कि अल्लाह इनाम कर रहे हैं और हम उसके इनाम को वसूल न करें, तो इसलिए अल्लाह के सदके को कबूल करना चाहिए और आधी नमाज पढ़नी चाहिए। अब इस हदीस का पस मंजर क्या है? ये जो हदीस हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कि अल्लाह ताला का ये सदका है और अल्लाह तुम पर सदका करते हैं, अल्लाह के सदके को कबूल करो, तो इसका पस मंजर ये है कि याला इब्ने उमैया रजी अल्लाह ताला इन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, दरियाफ्त किया कि इस आयत से ये मालूम होता है कि नमाज में जो कसर का हुक्म है वो सिर्फ खौफ की हालत में है। यफ्तिनकुमुल्लज़ीन कफरू आगे आ रहा है कि अगर तुम्हें ये खौफ हो कि काफिर तुम्हें फितने में डाल दे तो कसर करो, तो इसमें तो सिर्फ खौफ की हालत में कसर का हुक्म पता चल रहा है, जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमन की हालत में भी कसर नमाज पढ़ी है, क्योंकि फतह मक्का तक तो काफिरों का खौफ था मुसलमानों को मदीना में, लेकिन जब मक्का फतह हो गया, हुजूर ने आके मक्का पे चढ़ाई की और मक्का भी कब्जे में आ गया, तो काफिरों का जोर टूट गया, इस्लाम को पूरे अरब में मुसलमानों को गलबा हासिल हो गया। तो सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया, तो 9 और 10 यानी 2 साल बाद, यानी हज्जतुल विदा के मौके पे, हुजूर के आखिरी साल जिंदगी का, तो इस हज्जतुल विदा के मौके पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज 2 रकअत अदा फरमाई। तो ये सहाबी ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला से पूछा कि चलो खौफ तो पहले था फतह मक्का से पहले, तो आयत से पता चलता है कि खौफ की हालत में पड़ी जाए, लेकिन हुजूर का अमल बताता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फतह मक्का में खौफ खत्म हो गया, मक्का फतह हो गया, मुसलमानों का गलबा हो गया, 2 साल बाद आखिरी जब आपने हज फरमाया तो हज्जतुल विदा, इस विदाई हज में हुजूर ने जो खुतबा दिया और नमाजें पढ़ी, तो उन नमाजों में हुजूर ने कसर फरमाया, हालांकि वो तो हालत खौफ नहीं था, वो तो हालत अमन था। तो इसके जवाब में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने ये जुमला इरशाद फरमाया, उन्होंने फरमाया भाई मैंने हुजूर से भी खुद ये सुना है कि बज़ाहिर ये आयत खौफ की हालत के मुताल्लिक है, मगर दर हकीकत ये अल्लाह ताला की जानिब से माफी और सदका है, ये कि अल्लाह ने ये तुम्हारे ऊपर सदका फरमाया है, इसको कबूल फरमाओ। और इसका कानून ये है, सदके का और हदिये का कानून ये होता है कि वो हमेशा के लिए होता है। जब आप किसी को सदका दे देते हैं या हदिया दे देते हैं तो अब उससे सदका और हदिया वापस लेना आपके लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि एक दफा ले लिया फिर वापस नहीं किया जा सकता, ये कमीनगी हरकत है, ये सही हरकत नहीं है। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में फरमाया, जो आदमी किसी को तोहफा देता है, किसी को हदिया दे देता है, तो हदिया और तोहफा देने के बाद फिर उसे कहता है वापस करो, वो वापस करता है, तो हुजूर ने फरमाया ये इस तरह है कि जिस तरह कुत्ता अपनी कै करता है, कुत्ता कै करे, उल्टी करे और फिर अपनी कै को चाट ले, यानी कितनी बुरी चीज है कि उस कुत्ते ने कै की है और फिर उसी कै को दोबारा खाना शुरू हो गया, चाट लेता है, तो आदमी का दिल भी कांप जाता है। तो हुजूर ने इसको कि जो आदमी किसी को सदका दे देता है या हदिया तोहफा दे देता है, फिर उसे बाद में कहता है मैंने तुम्हें हदिया दिया था, तोहफा दिया था, मेरा तोहफा वापस करो, फिर वो वापस लेता है, तो हुजूर ने फरमाया इसकी मिसाल इसी तरह कि कुत्ता कह करके दोबारा चाटे। तो इसलिए इसको जो है सदके को, हदिये को वापस नहीं करना चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए अपनी खुशी से उसको एक दफा दे ले तो बस उसको दे दे। तो यहाँ भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि ये हुजूर ने इरशाद फरमाया था
کہ اللہ تعالیٰ سب کریموں کا کریم ہے، لہذا اس کی طرف سے سفر میں جو 2 رکعت کی معافی کا صدقہ ہے اس کو تم قبول کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ صدقہ فرمایا۔ تو یہ ایک مسئلہ تو یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ قصر کی شرعی حیثیت سامنے آ گئی کہ قصر میں اختیار نہیں ہے، ہم نے ہر حالت میں قصر کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ اسی پہ ہے، اور ہمارے ہاں مسئلہ اور فتویٰ یہی ہے کہ جو آدمی سفر میں نکلے تو اسے قصر ہی نماز پڑھنی ہوگی، وہ پوری نہیں نماز پڑھے گا۔ اب دوسرا مسئلہ آ گیا کہ وطن اصلی اور وطن اقامت، ان دونوں میں آدمی مسافر نہیں ہوگا، پوری نماز پڑھے گا۔ اب وطن اصلی کیا ہے اور وطن اقامت کیا ہے، 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ یہ دونوں آدمی کے مستقل وطن ہوتے ہیں، ایک کو وطن اصلی کہتے ہیں، ایک کو وطن اقامت کہتے ہیں۔ تو کسی شخص کا وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے، اس کا گھر بار وہاں ہے، اس کا خاندان وہاں ہے، اس کے بیوی بچے وہاں ہیں، اس کا مکان وہاں ہے، اس کی زمین وہاں ہے، اس کی پراپرٹی دکان فیکٹری وہاں ہے، اس کا دفتر وہاں ہے۔ یعنی الغرض جس طرح ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں ہمارا جو اصلی گھر ہوتا ہے اس کو وطن اصلی کہتے ہیں۔ تو چاہے کسی گاؤں میں یا شہر میں کسی محلے میں جس میں بھی پیدا ہو، یہ اس کا وطن اصلی ہے۔ اور وطن اقامت کیا ہے؟ وطن اقامت وہ جگہ ہے جہاں کوئی شخص عارضی طور پر شرعی سفر کر کے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ مدت کے لیے عارضی طور پر وہاں جا کے مقیم ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ پیدا یہاں ہوئے ہیں، نوکری لاہور کر رہے ہیں، اب لاہور جا کے آپ جو نوکری کر رہے ہیں، یا ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ کسی اور شہر کا ہے، آ کے یونیورسٹی میں یا کالج میں جو ہاسٹل ہے اس میں آ کے رہ رہا ہے، یا دینی طالب علم ہے، وہ پیدا یہاں ہوا ہے، لاہور کراچی میں جا کے اپنے مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو ایک وطن اس کا یہ ہے، ایک وطن اس کا دوسرا ہے، 2 وطن ہو گئے، وہاں بھی وہ رہ رہا ہے۔ اب اگر اس دوسرے وطن میں جہاں اس نے جا کے کاروبار کر رہا ہے، یا ملازم ہے، یا نوکر ہے، یا دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہاسٹل میں رہ رہا ہے، ان سب صورتوں میں اگر وہ اس کو اپنا وطن اقامت بنائے، وطن اقامت بنا لے، تو پھر وہاں جا کے وہ مسافر نہیں ہوگا، یہاں بھی پوری پڑے گا، یہ اس کا وطن اصلی ہے، وہ اس کا وطن مقیمی ہو جائے گا، وطن جو ہے وہ اقامت کہلائے گا، وہاں بھی جا کے پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر اس کو وہ وطن اقامت نہیں بناتا، مثلا ایک طالب علم ہے، وہ سائی وال کا ہے، وہ ٹیکسلا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ایک ہفتہ یہاں رہتا ہے، ہفتے بعد پھر جو ہے وہ جمعے والے دن چلا جاتا ہے، ہفتہ اتوار 3 دن گزار کے پھر آ جاتا ہے، اس کو اللہ نے سہولت دی ہے۔ تو یعنی 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ایک دفعہ بھی اپنے ہاسٹل میں نہیں ٹھہرا، تو یہ اس کا وطن عارضی ہے، وطن اقامت بھی نہیں بنا، تو یہ ہمیشہ اپنی یونیورسٹی میں مسافر ہی رہے گا۔ اسی طرح ایک آدمی پشاور میں جو ہے وہ نوکری کرتا ہے، تو ہر ہفتے میں وہاں سے واپس ٹیکسلا آ جاتا ہے، اپنے شہر میں آ جاتا ہے، یعنی 15 دن وہاں ایک دفعہ بھی قیام نہیں کرتا، تو وہ 3 سال نوکری کرے یا 10 سال نوکری کرے، وہ ہمیشہ مسافر ہی رہے گی۔ ہاں اگر وہ اس سفرانہ نماز کو وہاں ختم کرنا چاہتا ہے، وہ پورا ہفتہ وہاں رہے گا تو سفر کی نماز پڑھے گا، تو اس کے لیے وہ اس کو وطن اقامت بنائے، یعنی ایک دفعہ کم از کم وہ وہاں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کے ساتھ رہے کہ میں اس کو وطن اقامت بنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہ اس کا وطن اقامت بن جائے گا، اور وہ جب تک وہاں رہے گا وہ مسافرانہ نماز پڑھتا رہے گا، بلکہ پوری نماز پڑھے گا، اس کا وطن اقامت ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ 2 چیز ہوگی کہ وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں بندہ پیدا ہوا ہے، اس کا گھر بار، بیوی بچے، مکان، زمین، دکان، فیکٹری، دفتر، پراپرٹی، ہر چیز اس کی وہاں ہے، اور وطن اقامت وہ جگہ ہے جہاں کوئی شخص شرعی سفر کر کے 15 دن یا زیادہ مدت کے لیے عارضی طور پر جا کر وہاں مقیم ہو جاتا ہے۔ تو نماز سے متعلق وطن اصلی اور وطن اقامت دونوں کا حکم یکساں ہے، ہر 2 مقامات پر انسان پوری نماز ادا کرے گا۔ جب اس نے اگلے وطن کو بھی وطن اقامت بنا لیا اور یہ تو اس کا وطن اصلی تھا، تو وطن اصلی میں بھی اگلے وطن اقامت میں بھی پوری نماز پڑھے گا۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے وطن سے
جو ہے وہ 48 میل یا زیادہ دور جا کر 15 دن سے کم مدت ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ مسافر شمار ہوگا اور نماز قصر ادا کرے گا، جیسا میں نے ابھی پیچھے مسئلہ بیان فرمایا۔ اب صحابہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پیش آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مدینہ میں رہتے تھے تو مدینہ سے صحابہ کرام بھی مکہ آئے حج کے لیے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تو سارے صحابہ نے منا اور عرفات میں پوری نماز ادا کی، نہیں سارے صحابہ نے قصر نماز ادا کی چونکہ مسافر تھے۔ تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نماز ادا کی۔ اب اختلاف ہو گیا تو جو صحابہ تھے لوگ تھے ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ باقی صحابہ نے ان مقامات پر نماز قصر ادا کی ہے، چونکہ مدینہ سے یہاں تک کا فاصلہ جو ہے وہ 300-350 میل ہے، یعنی اتنا زیادہ فاصلہ ہے، تو اتنے زیادہ فاصلے میں آدمی تو مسافر ہوتا ہے، تو سب نے قصر ادا کی ہے مگر آپ نے پوری نماز پڑھی۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے، کیونکہ مسافر کے لیے نماز قصر جیسے میں نے پیچھے کہا واجب ہے کہ وہ اگر مسافر ہے تو وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا، اس کو اختیار نہیں ہے، وہ قصر ہی کرے گا، کہ یہ مستحب نہیں ہے، واجب ہے کہ وہ قصر کرے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری کیوں پڑھی؟ اور ایک اور بات بیچ میں ضمناً کہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فقیہ فرمایا، میری امت کی فقاہت، اور بھی بہت سے فضائل ہیں ان کے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی ہمارا جو اصل مسلک ہے وہ اکثر معاملات میں جہاں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی دونوں طرف کی روایتیں موجود ہوتی ہیں، تو اس میں امام صاحب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک لیتے ہیں کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نماز پڑھی، سارے صحابہ نے قصر کی، تو صحابہ نے ان پر اعتراض کیا۔ تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ لوگوں اصل میں بات یہ ہے کہ انی تأہلت بمکہ منذ قدمت، میں نے مکہ میں نکاح کر لیا ہے، یعنی میں نے یہاں نکاح کیا ہوا ہے، تو میرا ایک گھر یہاں مکہ میں بھی ہے، اور میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا من تأہل ببلدۃ فلیصلی صلاۃ المقیم، جو آدمی جو شخص کسی شہر میں نکاح کر لیتا ہے تو اسے وہاں پر مقیم کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ایک آدمی کا نکاح یہاں ہوا ہے، ایک اس کا نکاح بیوی بچے جو ہے وہ لاہور میں رہتے ہیں، ایک تیسرا نکاح کراچی میں ہے، ایک چوتھا نکاح پشاور میں ہے، مثال کے طور پہ 4 مختلف شہروں میں ہے، تو وہ جہاں بھی جائے گا وہ اس کا وطن اصلی بن جائے گا، یعنی وہاں اس کا اپنا گھر بیوی بچے موجود ہیں۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کو یہ بتایا تو پھر وہ خاموش ہو گئے کہ واقعی ان کا جہاں ایک گھر مدینہ میں ہے وہاں ان کی ایک شادی مکہ میں بھی موجود ہے، تو اس لیے یہاں آ کر یہ دوسرے گھر کی وجہ سے مسافر نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آدمی نے جہاں نکاح کیا ہو وہاں جو ہے آدمی جا کر جو ہے اس کا مکان موجود ہے، بیوی موجود ہے، تو گویا کہ ایک طرح کا اس کا نان نفقہ رہائش اس کی وہاں بھی موجود ہے، تو اس لیے وہاں آدمی مسافر شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ آدمی پوری نماز پڑھے گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی بیچ میں آ گیا کہ ایک آدمی نے نکاح تو کیا ہے لیکن بیوی بچے وہاں نہیں ہے، جس طرح بیوی کو لے کے آدمی اپنے شہر میں آ گیا، جس طرح ہم دوسرے شہروں سے نکاح کرتے ہیں وہاں سے ہماری بیوی بچے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں، تو وہاں سسرال والے ہیں۔ اب ایک آدمی سسرال جاتا ہے تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی یہی مسافر کی طرز ہے، اگر اس کا سسرال جو ہے وہ 48 میل یعنی 78 کلومیٹر دور واقع ہے اور وہاں جا کے اس نے اپنے سسرال میں 15 دن سے کم رہنا ہے تو وہ آدمی مسافر ہی شمار ہوگا اور اس نے وہاں جا کے سفرانہ نمازیں ہی پڑھنی ہے، قصر کرنی ہے۔ لیکن اگر 2 چیزیں، یا تو اس کا سسرال 48 میل سے دور نہیں ہے، کم ہے، 35 میل 40 میل ہے، ٹھیک ہے، 78 کلومیٹر سے کم ہے، یا زیادہ ہے لیکن اس نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں وہ مسافر نہیں رہے گا، وہ مقیم ہو جائے گا، وہاں جا کے پوری نماز پڑھے گا۔ تو بہرحال یہ آج کے درس میں یہ 2 مسئلے بھی
قصر کے متعلق جو ہے وہ ہوئے. ایک کہ قصر کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ وہ واجب ہے یا مستحب ہے, کہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم 2 رکعتیں پڑھیں یا 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, تو ہمیں اختیار نہیں ہے. قصر کرنا واجب ہے کہ آدمی پوری نماز نہ پڑھے بلکہ قصر کرے. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہے, اللہ کے اس تحفے کو, اس ہدیے کو قبول کرے. اور دوسرا وطن اصلی اور وطن اقامت کا فرق پتہ چل گیا کہ ایک جگہ ہم وطن اصلی میں ہوتے ہیں, دوسری جگہ ہم کسی وجہ سے بھی جا رہے ہوں, مستقل جا رہے ہوں, ٹھیک ہے, پڑھائی کی وجہ سے, دینی یا دنیاوی یا ملازمت کی وجہ سے, اگر جب تک ہم اس کو وطن اقامت نہیں بناتے تو ہم مسافر رہیں گے. اگر وہ ہمارا وطن اقامت بن جاتا ہے تو وطن اصلی اور وطن اقامت دونوں میں آدمی مسافر نہیں رہے گا, پوری نماز پڑھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی سنتوں کا مسئلہ کیا ہے, سفر میں سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں, اور چند مسائل ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے, درگزر فرمائیے, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے, پڑھانے, سننے, سنانے, سمجھنے, سمجھانے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کی حکومت عطا فرمائیے, قرآن و سنت کا نظام نصیب فرمائیے, قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرمائیے, امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ نصیب فرمائیے. یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے, پریشان حال ہے ان کی مدد نصرت فرمائیے. جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.